یہ ہے ایک پاکستانی جو کہ امریکہ میں ایسا کام کر کے بھاگ آیا پاکستان سے پھر قطر جا کے چھپ گیا، لیکن قطر کی خفیہ ایجنسیوں نے اس امریکہ کو مطلوب ملزم کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ایف بی آئی اسپیشل آئی قطر اور وہاں سے اس پاکستانی ملزم کو لے کے واپس امریکہ چلی گئی۔ امریکہ کو یہ جو مطلوب شخص تھا یہ کون ہے، اس پر چارجز کیا ہیں، بڑی ہی اہم اور حیران کن ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اسی ویڈیو میں ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جی اس وقت 12 لوگ جو ڈنکی لگا کے یورپ جانا چاہتے تھے وہ پکڑے گئے ہیں۔ ایجنٹوں نے ان کو رستے میں پکڑ لیا ہے اور ان کی ایک ویڈیو وائرل کی ہے جس میں وہ روتے چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہمیں چھڑا لو ان سے ورنہ یہ ہمیں مار دیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے، یہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ جب ایف آئی اے کہتی ہے کہ جی ایجنٹوں کے ذریعے پیسے اور زندگی برباد مت کریں، باہر مت جائیں ایجنٹوں کے ذریعے، اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ایف آئی اے ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب ہمارے بیٹے بچے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں پھر ہم ایف آئی اے کے سامنے درخواست لے کے جاتے ہیں جی رب دا واسطہ چھڑا لاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ سے مفرور پاکستانی ملزم قطر سے کیسے پکڑا گیا اور اس نے کیا کیا تھا۔ یہ جناب جو تفصیل ابھی تک شائع ہوئی ہے مختلف چینلز پہ، ویب سائٹس پہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ نارتھ ٹیکسس میں موبائل فون اور ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس اور دیگر قیمتی الیکٹرانک کے جو آلات ہیں اس کی مبینہ چوری، فراڈ، بیرون ملک ترسیل و منی لانڈرنگ جیسے وسیع مقدمے میں نامزد پاکستانی ملزم جس کا نام ہے عبداللہ انور، عمر اس کی 28 سال، یہ امریکہ کو مطلوب تھا، یہ وہاں سے بھاگ کے آ گیا تھا، قطر جا کے چھپ گیا تھا۔ تو امریکی رپورٹ کے مطابق کراچی سے تعلق ہے اس 28 سالہ عبداللہ انور کا جو کہ امریکہ میں تھا، اور وہاں پر اس نے چوری شدہ املاک کو ریاستی اور بین الاقوامی تجارت کے لیے منتقل کرنے کی سازش، میل فراڈ کی سازش، واٹر فراڈ کی سازش اور منی لانڈرنگ کی سازش کے الزامات میں ملزم نامزد کیا تھا۔ وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ عبداللہ انور کو پہلے امریکی عدالت نے اس مقدمے میں ضمانت پر رہا کیا تھا، لیکن اس دوران وہ امریکہ فرار ہو کر پاکستان چلا گیا تھا۔ امریکہ سے بعض اسے قطر آنے پر گرفتار کیا گیا اور 10 جولائی 2026 کو اسے امریکہ منتقل کیا گیا ہے۔ یہ کنفرم ہے کہ امریکہ منتقل ہو گیا ہے اور وہ اس وقت کوئن کاؤنٹی جیل میں زیر حراست ہے۔ ایف بی آئی حکام کے مطابق محکمہ انصاف کے جو حکام ہیں انہوں نے قطری حکام کے تعاون سے انور عبداللہ کی گرفتاری اور حوالگی کا عمل مکمل بنایا، جس پر امریکی حکام نے قطر کی وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور جو بھی ان کے کرتا دھرتا تھے ان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق عبداللہ انور کو ٹیکسس کا رہائشی قرار دیا گیا ہے، جبکہ 2021 میں جاری کردہ اصل سرکاری فہرست میں اسے رولیٹ کا 24 سالہ رہائشی بتایا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے اعتبار سے اس کی موجودہ عمر 28 سال بنتی ہے، تاہم دونوں پریس ریلیزوں میں رہائش کے متعلق مختلف شہروں کے اندراج میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ میڈیا کو مقامی سطح پر حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق عبداللہ انور کا خاندانی تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے اور وہ کافی عرصے سے ڈیلس میں مقیم تھا۔ ان کے ساتھ میل جو رکھنے والے بعض افراد کا کہنا ہے کہ وہ اس کی مبینہ طور پر اچانک مالی ترقی اور بدلتے ہوئے طرز زندگی پر خود بھی حیران تھے۔ امریکہ میں یہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا، دن دگنی رات چگنی ترقی کی، پیسے ہی پیسے، بڑیاں لگژری گڈیاں ہیں جی، قیمتی گڈیاں تھلے آ گئی ہیں۔ تو جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یار اسی ہوتے دے ہوتے ہی ہے، بندہ بڑا گرنا گیا، ریزن کی ہے، یہ ریزن تھی۔ اچھا، ان افراد کے مطابق یہ جو اس کے دائیں بائیں تھے جو اس کے گواہ تھے، ان افراد کے مطابق عبداللہ انور کو مختلف اوقات میں مہنگی اور قیمتی گاڑیوں جس میں لیمبرگینی اور دیگر بہت ساری جو قیمتی گاڑیاں ہیں اس کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس نے اپنے سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر بھی شیئر کی تھی جس پر ان کے حلقہ باب میں یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ وہ ایسا کون سا کاروبار کر رہا ہے جس سے اس کی مالی حالت اور رہن سہن میں یکدم نمایاں تبدیلی ہو گئی ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے کاروباری مہنگی گاڑیوں کی ملکیت اور مالی ترقی سے متعلق یہ معلومات مقامی ذرائع اور جاننے والوں کے بیانات پر مبنی ہیں۔ یہ چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں۔ ان دعووں کی سرکاری عدالتی دستاویزات، گاڑیوں کی ملکیتی ریکارڈ یا وفاقی تحقیقاتی اداروں کی جانب سے آزادانہ تصدیق سامنے ابھی تک نہیں آ سکی۔ تو یہ ڈسکلیمر ہے۔ اب آپ دیکھیے گا اکثر جو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ بیرون ملک جا کے اگر محنت سے کام کریں تو سلولی آپ ترقی کر جاتے ہیں۔ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس 4 پیسے آ جائیں گے جو آپ کی سیونگ میں ہوں گے، لیکن اگر آپ چرس بیچنی شروع کر دو، بھنگ بیچنی شروع کر دو، سمگلنگ شروع کر دو، یہو جے پٹھے کام شروع کر دو، ہاں جی، چوریاں ڈکیٹیاں شروع کر دو،
تو وہ آپ کے چند مہینوں میں آپ امیر تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ میرا خیال چند مہینوں کا ہی سفر ہے، سالوں کا سفر نہیں ہوتا. چند مہینوں کے اندر ہی جناب مکو ٹھپیا جاتا ہے، پھر جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پہلے کا حلال کا پیسہ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب بات کریں گے پاکستان سے انلیگل طریقے سے ایران کے راستے یورپ جانے والے جو 12 پاکستانی پکڑے گئے ہیں. ان کے نام کیا ہیں؟ ان 12 پاکستانی نوجوانوں کو جو ہے نا ابھی تک لاپتہ ہی قرار دیا جا رہا ہے. ان کی ویڈیو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، جس میں یہ چیختے دکھائی دے رہے ہیں اور ان سے تاوان کا پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اہل خانہ کے مطابق لاپتہ ہونے والے 12 نوجوانوں میں سے 7 کا تعلق لاہور کے علاقے باٹا پور سے، جبکہ 3 کزن جو ہے نا دلشاد، اسامہ اور وکاس بھی ان میں شامل ہیں. خاندان کا کہنا ہے کہ عامر نامی ایک ایجنٹ لاکھوں روپے وصول کر کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے گیا. ایران پہنچنے کے بعد نوجوانوں نے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کیا، تاہم اس کے بعد ان کا اپنے اہل خانہ سے جو ہے رابطہ وہ منقطع ہو گیا تھا. اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. جبکہ اہل خانہ کے مطابق وکاس کے موبائل نمبر سے مزید رقم کا مطالبہ کیا گیا ایجنٹوں کی جانب سے، جبکہ ایجنٹ نے 3 نوجوانوں کے دل ہلا دینے والی ویڈیو بھی شیئر کی ہے اور خاندانوں والوں کو مل گئی ہے. ویڈیو میں نوجوان انتہائی خراب حالت میں دکھائی دے رہے ہیں. ان کے گلے میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور وہ روتے ہوئے گھر والوں سے رقم مزید بھیجنے کا ایجنٹوں کو مطالبہ کر رہے ہیں. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ابتدا میں فی کس 10-10 لاکھ روپے دیے گئے تھے. جب یہ پاکستان سے ڈنکی کے لیے روانہ ہونے لگے تھے وہ پیسے ادا کر دیے گئے. تاہم اب ہر نوجوان کی رہائی کے لیے مزید 6,000 امریکی ڈالر مانگے جا رہے ہیں. دیکھ لو 18 لاکھ روپے آتے ہیں تو دیو تاڑے منڈے واپس کر لینے. 10 لاکھ دے کے پہلے بھیجے تو رستے سے واپس آنے کے مزید 6,000 امریکی ڈالر دیو. اگو سنو. اچھا اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. ویڈیو میں نوجوان انتہائی خراب حالت میں دکھائی دے رہے ہیں اور چیختے چلاتے دکھائی دے رہے ہیں اور دھمکیاں بھی ساتھ ان کو دی جا رہی ہیں. متاثرہ خاندانوں کے مطابق عامر نامی ایجنٹ بھی اسی علاقے کا رہائشی ہے اور اس نے نوجوانوں کو ڈنکی لگوا کر بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دیا تھا. مغوی نوجوان یعنی کہ جو گواہ ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ نے معاملہ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے لو جی آ گیا کیس ایف آئی اے میں درخواست جمع کروا دی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نوجوانوں کی بازیابی اور ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. یہ بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ غیر قانونی طریقے سے باہر مت جائیں. پھر آنے جی تے کو کوئی چنگی خبر نہیں ہے گی، اینکر کو پٹھیاں خبریں نے ساریاں ایلو ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے اسباب بنائے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو اس وقت ایف آئی اے جب روکتی ہے ایئرپورٹس پہ آف لوڈ کرتے ہیں یا آپ کو مختلف پلیٹ فارم پہ میسیجز دیتے ہیں کہ انلیگل ایجنٹوں کے ذریعے باہر مت جائیں، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو وہ ایف آئی اے ہے. اب ہم ایف آئی اے کے پاس جائیں گے کہ بھا جی اسی تھوڑے تو چوری کام کیتا سی پھنس گئے تو انسان چھڑاؤ. کرتی بھی ہے ایف آئی اے، پھر حکومت کرتی بھی ہے تعاون، لوگوں کو رہا بھی کرواتی ہے، پیسے بھی جو ہے نا ان کو تبان کے سم ٹائم بھجوا دیے جاتے ہیں. کی فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ آپ دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں لوگ اب تک موت کی وادی میں جا چکے ہیں جو انلیگل روٹ سے بیرون ملک جانے کے خواہش مند تھے. صرف پچھلے 4 سالوں میں 355 لوگ جو ہے نا وہ موت کی وادی میں جا چکے ہیں ڈوب کے، جیسے بھی ہے. پچھلے 4 سالوں میں 355، یہ بہت بڑا فگر ہے جو مر چکے ہیں. وہ یورپ نہیں پہنچ سکے، پیسے بھی گئے، اولاد بھی گئی. بھائی رب دا واسطہ اپنے بچیاں تے ظلم نہ کرو. دیکھا دیکھی جو ہے نا یہ نہ کرے کہ بوٹے دا منڈا ٹور گیا، تاجے دا منڈا ٹور گیا، شہیدے دا منڈا ٹور گیا، ساڈا کیوں اتنے ہوئے. نہیں، نہ کریں ایسے. لیگل طریقے سے جائیں، بے شک آپ کسی چھوٹے سے کنٹری میں اس کو بھیج دیں، بلکہ اگر 40 لاکھ ایجنٹ کو دینا تو آپ یہاں پہ اس کو کوئی دکان بنا دیں. لیکن منڈے بھی نہیں، منڈے کہتے ہیں نہیں ابا مر جاؤں گا، جانا باہر ہی. کیا کر سکتے ہیں؟ کوشش کیا کریں لیگل طریقے سے جو بھی کام جو ہے وہ کریں، ایف آئی کے ساتھ تعاون کیا کریں. وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. صرف اس لیے میں اپنے دشمن لگتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ راستہ غلط ہے. جہاں نہیں خوش رہیں، اوروں سے بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.